अरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले की वीडियो में हमने मोमन खां मोमन के अहम सवालात की जो हेडिंग है उनके मुतालिक बात की थी और उनको रीड किया था। आज हम मोमन खां मोमन के जो अहम सवालात हैं उनको डिटेल से पढ़ेंगे और जानेंगे इसको पेपर में किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो मोमन खां मोमन के अहम जो सवालात हैं 1 से लेकर यहाँ 8 तक, वो इस तरीके से क्वेश्चन को पूछेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक कुछ भी वो पूछ सकता है। तो आपने इसी सवाल को ऐड करना है। वो अगर फिक्री व फरी अनासर पूछे तब भी यही लिखना है जो मैं आपको कराऊंगा। अगर गज़ल की खसूसियात पूछे तब भी यही लिखना है। गज़ल जमाल पसंदी या मामला बंदी के मुतलिक पूछे तब भी यही लिखना है। गज़ल की अहम फ़िक्र व फ़नी खसूसियात के मुतलिक पूछे तब भी यही लिखना है। और इसके शायरी के फ़नी व फ़िक्री अनासर के मुतलिक पूछे तब भी यही लिखना आपने। और कलाम की खसूसियात के मुतलिक पूछे तब भी लिखना है। फ़नी व फ़िक्री मुहासिन पर नोट लिखे तब भी ये लिखना है। गज़ल में जमालियात का अंसर नुमाया है, दलाइल से बात करें या बहस करें, जो भी वो पूछे तब भी आपने यही लिखना है। कोई भी वो चीज़ पूछ ले मोमन खां मोमन के मुतलिक, आपने यही सवाल ऐड करना है। सबसे पहले उसका तारुफ थोड़ा सा बताना है आपने। तारुफ में आपने बताना है कि आपका नाम मोमन शाह अब्दुल अजीज़ ने रखा। इब्तदाई तालीम शाह अब्दुल कादर मुहद्दिस देलवी के ज़ेर साए हासिल की। हज़रत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह देलवी के हाथ पर बैत की। जो हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं वो शाह वलीउल्लाह के जो दिल्ली में रहते थे उनके पोते थे। शबाब का ज़माना इश्क व आशिकी के नज़र किया। आपके अशार में आशिकाना रंग नुमाया रहा। नाजुक ख्याली, जज्बे की सच्चाई और एहसास की गर्मी आपके कलाम की खसूसियात हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने जब भी मोमन खां मोमन को जानना है तो ये चीज़ें आपने नोट करनी कि वो नाजुक ख्याली थे, जज्बे की सच्चाई पाई जाती इनके कलाम में, एहसास की गर्मी थी। ये आपके कलाम की खसूसियात हैं। जब सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह के हाथ पर बैत की तो हवस की दुनिया छोड़ छाड़ कर तकवा इख्तियार किया। इस परहेजगारी और तकवे का रंग आपके कलाम में देखा जा सकता है। तगस्सुल और आशिकाना रंग में ज़ौक़ भी आपके मर्तबे को ना पहुंच सके। गालिब ने मोमन की इस शेर की इस कदर तारीफ की कि इसके बदले में अपना सारा दीवान मोमन को देने के लिए तैयार हो गए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शेर है और हर दफ़ा पीपीएससी में भी पूछा जाता है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है उर्दू लेक्चरार के लिए। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमन को उर्दू, फारसी, अरबी के अलावा इल्म नजूम और इल्म मौसीकी में बेपनाह महारत हासिल थी। मोमन ने 2 शादियाँ की। एक से औलाद न थी, दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में की थी। ख्वाजा मीर दर्द भी एक सूफ़ी शायर हैं, उनके ख़ानदान में की थी, जिसमें से अल्लाह ताला ने 2 बच्चों से नवाजा। बेटा आपकी ज़िंदगी में अल्लाह को प्यारा हो गया और बेटी ने लंबी उम्र पाई। आगे वो कुछ भी पूछता है आपसे, जो भी वो पूछे उसकी हेडिंग देकर आपने स्टार्ट करना है। जिस तरह मोमन खां मोमन के कलाम की फ़िक्री व फ़नी मुहासिन की नुमाया खसूसियात दर्ज हैं। अब हम मोमन खां मोमन के सवालात की डिटेलिंग से जानेंगे कि मोमन खां मोमन में हम कौन कौन सी हेडिंग ऐड करेंगे। जिस तरह तसव्वुर हुस्न है, तसव्वुर इश्क है और इस तरह बहुत सी हेडिंग हम ऐड कर सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। 20 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से ही आपने हेडिंग देनी है। पहली आपने हेडिंग देनी तसव्वुर हुस्न। मोमन का ताल्लुक मरफल हाल ख़ानदान से था। इस दौर में हुस्न परस्ती और लिज्जत परस्ती जैसी आदात अमीरों और रईसों के मिजाज का हिस्सा थीं। फिर आपने एक कोटेशन देनी डॉक्टर इबादत बरेलवी की कि वो मोमन के तसव्वुर हुस्न को किस तरह देखते हैं। ये आपने मार्कर से लिखना है। सेम ऐसे ही मार्कर से हेडिंग दी, पेंसिल या पॉइंटर जो भी आप यूज़ करें उसके साथ आपने ये लिखना है और ये भी आपने मार्कर से ही लिखना है। ये वाला हेडिंग है जो कोटेशन के तौर पर हवाला जो देंगे। डॉक्टर इबादत बरेलवी मोमन के तसव्वुर हुस्न के बारे में कुछ यूँ रकम तराज होते हैं। मोमन की जो चीज़ हमें अपने तरफ राग़िब करती है वो मोमन का हद से बड़ा हुआ लतीफ़ एहसास जमाल है। इस इंसानी हुस्न में ना जाने क्या कुछ मोमिन ने देखा और दिखाया। वो अपने शदीद एहसास और बुलंद तख्लीक के सहारे वो इस सिलसिले में ऐसे मुकामात पर भी पहुँचे हैं जहाँ हर शख्स पहुँचना आसान नहीं होता। यानी उसकी जो हुस्न परस्ती है वो इस तरह बयान करते हैं कि कोई भी बड़ा शायर वहाँ तक नहीं पहुँचा जिस तरह उन्होंने तसव्वुर हुस्न को बयान किया है। इसके बाद आपने दूसरी हेडिंग देनी तसव्वुर इश्क। पहले हुस्न के मुतल्लिक जाना, अब इश्क के मुतल्लिक।
مومن کی غزل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں محبوب سے ملنے بچھڑنے کے قصے، پیار بھری باتیں اور محبوب کی بے وفائی و بے اعتنائی کا تذکرہ عام ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ تصور عشق میں مومن کے ہاں بچھڑنے کے قصے، پیار بھری باتیں، محبوب کی بے وفائی والی باتیں ہی ملتی ہیں جب ہم مومن خواہ مومن کے تصور عشق کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی غزل کو عشق کے موضوعات تک محدود رکھا۔ ان کا موضوع انسان تھا، جس طرح قرآن کا موضوع انسان تھا، اسی طرح مومن خواہ مومن کی شاعری کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ انسان کے مسائل پر ان کی گہری نظر تھی۔ انسان جب عشق و محبت میں سے گزرتا ہے تو اس کے قلبی اور ذہنی کیفیات کیا ہوتی ہیں، جب وہ اپنے محبوب سے ملتا ہے یا اس سے جدا ہوتا ہے تو وہ لمحات اس پر کیا اثر چھوڑتے ہیں۔ محبوب جب اپنے عاشق سے بے وفائی کرتا ہے تو عاشق کے جذبات و احساسات کیا ہوتے ہیں۔ مومن نے عشق کا رستہ اپنایا اور پھر عمر بھر اسی راستے کے مسافر رہے۔ دلی کی گلی کوچے ان کے عشق کے گواہ تھے۔ تیسری ہیڈنگ، محسوساتی رنگ کی ترجمانی۔ یہ آپ نے دینی ہے، اس طرح مارکر سے ہیڈنگ دی، اس کے بعد آپ نے پوائنٹ بنا کر یہ لکھنا شروع کر دینا ہے۔ غالب کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غالب کو انسانی زندگی کا گہرا شعور ہے۔ ان کی غزل میں فکر و فلسفے کی لہریں ابھرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ انہیں انسانی نفسیات کا بھی گہرا شعور ہے۔ جبکہ دوسری طرف مومن کا کلام کا مطالعہ کیا جائے تو ہمارے علم میں آتا ہے کہ مومن محسوساتی رنگ و آہنگ کے ترجمان ہیں۔ ان کی شاعری ہمارے حواس کو چھوتی ہے اور انہیں متاثر کرتی ہے۔ جب ہم غالب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی نفسیات کو ہی بیان کر رہا ہے، لیکن جب ہم مومن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی حواس ہیں۔ جس طرح انسانی حواس کو کوئی چیز چھو رہی ہے، اس طرح ان کی شاعری ہمیں چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر ایک شعر ایڈ کر دینا آپ نے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اس قیامت قد کو شب دیکھا تھا ہم نے خواب میں، دن نے محشر کا سما وقت سحر دکھا دیا۔ پھر اس کے بعد نمبر 4 ہیڈنگ آپ نے دینی ہے، روایت کی پاسداری۔ مومن اپنی غزل میں روایت کی پاسداری کرتے ہیں۔ مومن زندگی سے پیار کرتے ہیں، وہ محبوب کی بے وفائی اور بے اعتنائی کا ذکر روایتی انداز میں کرتے ہیں۔ پھر ڈاکٹر عبادت بریلوی مومن کی غزل میں روایت کی پاسداری کے حوالے سے کچھ یوں کہتے ہیں کہ مومن کی غزلیں اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں، انہیں زندگی سے بڑی محبت ہے، انہیں اس کو بسر کرنا آتا ہے، وہ اس کی مسرتوں کی شیدائی ہیں اور ان مسرتوں سے اپنے سینے کو بھر لینا ہی ان کے نزدیک زندگی ہے۔ مومن کی غزل میں غم نہیں، غم کا احساس اور عرفان ضرور ہے، لیکن اس غم کا تجربہ انہیں کم ہوا ہے۔ پھر یہاں پر آپ نے ایک شعر ایڈ کر دینا، مت پوچھ کہ کس واسطے چپ لگ گئی ظالم، بس کیا کہوں میں کیا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا، بس کیا کہوں میں کیا ہے کہ میں کچھ نہیں کہتا۔ نمبر 5 آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سوز و گداز۔ مومن کے کلام میں غم و علم اور سوز و گداز کے مضامین بھی پائے جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ مومن حسن و عشق کے شاعر ہیں، مومن حسن و عشق کے بھی شاعر ہیں، اور جس طرح غزل ہے اس کی جو پہچان ہے وہ حسن و عشق سے ہوتی ہے، لیکن مومن خواہ مومن حسن و عشق کے شاعر ہیں۔ ڈاکٹر نجیب جمال، یہ آپ نے کوٹیشن دینی ہے، وہ کیا کہتے ہیں ان کے سوز و گداز کے متعلق۔ ڈاکٹر نجیب جمال مومن کے کلام میں سوز و گداز کے حوالے سے کچھ یوں کہتے ہیں، تغزل سوز و گداز ہی کا دوسرا نام ہے، اس ناطے سے مومن کے یہاں غم کا پہلو ملتا ہے۔ مومن کی غزل خیال یار وصال یار سے رنگین ہے۔ ہم جان فدا کرتے ہیں گر وعدہ وفا ہوتا، مرنا ہی مقدر تھا وہ آتے تو کیا ہوتا۔ نمبر 6 پر ہیڈنگ ہے جبر و قدر۔ مومن تقدیر کے قائل ہیں، وہ اپنے کلام میں مقصد، بخت سایہ، بخت نار سا جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ وہ تقدیر کے بدلنے کے لیے دعا کو ایک وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ بعض اوقات دعا قبول نہ ہو تو مومن یہ لہجہ اختیار کرتے ہیں، مانگا کریں گے، یہاں پر آپ نے شعر دینا ہے، مانگا کریں گے
مانگا کریں گے اب کے دعائے ہجر یار کی، آخر تو دشمنی ہے اثر کو دعا کے ساتھ۔ پھر آپ نے ایک اور شعر لکھ دینا یہاں پر کہ مومن ان کو تو نہ تھا ملنے میں آخر اختیار، مومن ان کو نہ تھا ملنے میں آخر اختیار، یہ شکایت بھی خدا سے ہے بتوں سے کیا ہمیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے تمسخر اور ظرافت کا عنصر۔ مومن کے کلام میں بھی ہلکی سی چھیڑ چھاڑ، تمسخر اور ظرافت کا عنصر دکھائی دیتا ہے۔ پھر شعر لکھنا آپ نے، کسی نے گر کہا مرتا ہے مومن، کسی نے گر کہا مرتا ہے مومن، کہاں میں کیا کروں مرضی خدا کی، میرے مرنے کی خبر سن کر کہا اچھا ہوا، کیا برا لگتا تھا جس دم سامنے آ جائے ہے، بات ناسے سے کر کے ڈرتا ہوں کہ فغاں بے اثر نہ ہو جائے۔ نمبر 8 والی ہیڈنگ ہے روزمرہ اور محاورے کا استعمال۔ شاعری میں روزمرہ اور محاورہ جان ڈال دیتے ہیں۔ مومن نے بھی اپنی شاعری میں روزمرہ اور محاورے کا استعمال کیا ہے۔ آگے پھر آپ نے مارکر سے شعر لکھنا ہے، آنکھ نہ لگنے سے سب احباب نے، آنکھ نہ لگنے سے سب احباب نے، آنکھ کے لگ جانے پر چرچا کیا۔ پھر ایک اور شعر لکھ دینا آپ نے مارکر سے، سمپل مارکر سے، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ نمبر 9 پر ہے خودداری۔ ایک خوددار انسان تھے، ان کی خودداری کی مثالیں ان کے اشعار ہیں، جینا امید وصل پہ ہجرا میں سہل تھا، مرتا ہوں زندگانی دشوار کے لیے۔ پھر ایک اور شعر لکھنا آپ نے، منتیں حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ و احساں ہو گئے۔ پھر نمبر 10 پر ہیڈنگ آپ نے لکھنی انسانی برتری کا احساس۔ اردو غزل میں عظمت انسان کا موضوع پیش کیا جاتا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے مقام کے بارے میں خود فرمایا اور فرشتوں سے سجدے بھی کروائے۔ وحدت الوجود کے تحت انسان اگرچہ قطرہ ہے، لیکن اناء البحر کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہے۔ مومن ایک خوددار اور انا پرست انسان تھا، انگریز کی ملازمت ٹھکرا دی۔ مومن نے دربار داری کی نہ قصیدہ نگاری کی، یعنی کہ وہ تو نہ تو درباروں میں زیادہ اتنا رہا اور نہ ہی قصیدہ نگاری کی۔ پھر آپ نے شعر لکھ دینا، اڑ گیا چرخے پر غبار بنا، اڑ گیا چرخے پر غبار بنا، ہو گئی خاک خاک رے آج۔ مراد یہ کہ خاک ہو کر بھی مومن خود کو آسمان کی بلندیوں کی طرف محو پرواز دیکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے جانا مومن خان مومن کی شاعری کے فنی محاسن۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔